برازیل کے شمال مشرقی شہر گریٹر ریسیفے کا ساحل پیا بیچ 1992 سے شارک کے حملوں کے ہاٹ اسپاٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس عرصے میں یہاں 62 شارک حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے 25 جان لیوا ثابت ہوئے۔ اس کے باوجود سفید ریتیلے ساحل اور پرسکون نیلے پانی لوگوں کو مسلسل اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ لائف گارڈ سمندر کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی خطرے کے آثار تلاش کرتے ہیں، مگر وہ بھی ہر حملہ نہیں روک سکتے۔ 14 اکتوبر 2002 کو 36 سالہ لوئس سوارez ڈیڈا اپنے 14 سالہ بیٹے اور 10 سالہ بیٹی کے ساتھ ساحل پر گیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ان تینوں کا آخری مشترکہ تیراکی کا دن ہوگا۔ سمندر میں اور بھی لوگ موجود تھے، مگر اس دن ایک شکاری درندے کا نشانہ بننے والا شخص لوئس تھا۔ ایک ٹائیگر شارک ساحل کے متوازی تیر رہی تھی۔ سطح کے نیچے اس کا سیاہ سایہ کسی کی نظر میں نہ آیا۔ وہ خاموشی سے شکار کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی اور ساحل پر موجود لوگوں کی حرکات سے پیدا ہونے والی ارتعاشات محسوس کر سکتی تھی۔ تجسس میں وہ قریب آئی۔ پانی میں کھیلتے لوگوں کی چھپاک چھپ اور آوازیں اسے زخمی جانور جیسی لگ سکتی تھی، یعنی ممکنہ خوراک۔ لوئس اور اس کے بچے ساحل سے تقریباً 20 میٹر 60 فٹ دور تک تیر گئے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور درجہ حرارت کم ہو رہا تھا، مگر سورج ابھی بلند تھا۔ شارک نے تینوں کو دیکھ لیا اور سیدھا ان کی طرف رخ کر لیا۔ لوئس کو نیچے تیرتی مخلوق کا علم نہ تھا، حالانکہ اسی سال اس علاقے میں پہلے ہی 5 حملے ہو چکے تھے۔ ساحل پر خطرے کی وارننگ کے بورڈ بھی لگے تھے، مگر لوگ پھر بھی پانی میں جاتے تھے۔ ساحل کے قریب ہونا اکثر جھوٹی حفاظت کا احساس دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کمر تک پانی میں کھڑے ہونا محفوظ ہے، حالانکہ شارک شکار کے تعاقب میں ریت تک آ سکتی ہے۔ لوئس اب سینے تک پانی میں تھا۔ وہ کبھی کبھار نیچے کھڑا ہو کر بچوں سے باتیں اور ہنسی مذاق کرتا، مگر اس دن ساحلی پانی میں گھومتی ٹائیگر شارک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شارک اس کی طرف بڑھی۔ وہ بچوں کے آگے تھا کہ اچانک اس کی ٹانگ پر زوردار جھٹکا لگا۔ وہ چیخ اٹھا اور بچے سہم گئے۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس ایک بڑی سیاہ سرمئی پنکھ دیکھی۔ جب لوئس پانی میں تڑپنے لگا تو بچوں کو سمجھ آ گیا کہ شارک نے اسے پکڑ لیا ہے۔ وہ اسے لمحہ بھر کے لیے پانی کے نیچے کھینچ لے گئی۔ لوئس نے بھرپور مزاحمت کی پوری طاقت سے لاتیں ماری۔ وہ ایک لمحے کے لیے سطح پر آیا اور بے بسی سے ہاتھ ہلائے۔ ساحل پر موجود لوگ سکتے میں کھڑے تھے۔ بچوں نے چیخیں ماریں جب پانی سرخ ہونے لگا۔ وہ کچھ نہ کر سکے، خوف سے جیسے جم گئے ہوں۔ انہوں نے اپنے والد کی آنکھوں میں دہشت دیکھی۔ پانی میں بھنور سا بنا اور ایک بڑا سرمئی ابھار سطح پر نمودار ہوا۔ شارک کی پیٹھ، سورج اس کی جلد پر چمکا اور وہ دوبارہ نیچے غوطہ لگا کر لوئس کو ساتھ لے گئی۔ بچے دیوانہ وار ساحل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی، کہیں شارک ان کے پیچھے نہ آ رہی ہو، مگر خوش قسمتی سے وہ ساحل تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے موڑ کر دیکھا تو لوئس کہیں نظر نہ آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پورا حملہ صرف 5 سیکنڈ چلا۔ ماہرین کے مطابق یہ واضح طور پر شکاری حملہ تھا۔ شارک نے اسے ممکنہ شکار سمجھ کر جان بوجھ کر حملہ کیا تھا۔ ریسکیو ٹیمیں فوراً پہنچیں اور سمندر میں تلاش شروع کی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی کشتی ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ انہیں پانی میں تقریباً 5 میٹر لمبا خون کا دھبا نظر آیا۔ واضح تھا کہ لوئس اتو خون بہنے سے مر چکا تھا اور ڈوب گیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے امید ختم ہو گئی۔ اگلی صبح تلاش دوبارہ شروع ہوئی، اب زندہ بچنے کے لیے نہیں بلکہ باقیات ڈھونڈنے کے لیے۔ ساحل پر جسم کا ایک ٹکڑا ملا جو غالباً اس کے کولے کا حصہ تھا۔ یہ خوفناک منظر خاندان کے لیے شدید صدمے کا باعث بنا۔ صرف 1 ماہ پہلے اسی ساحل پر ایک 19 سالہ طالب علم پر حملہ ہوا تھا۔ وہ بچ تو گیا مگر اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ان خطرناک واقعات کے بعد ریسیفے کی سٹی کونسل نے ساحل کے 2 کلومیٹر حصے کو بند کرنے کی تجویز دی، مگر ماہرین نے کہا کہ اس سے مسئلہ صرف دوسری جگہ منتقل ہوگا۔ اس کے بجائے انہوں نے لوگوں کو شارک کے خطرات سے آگاہ کرنے، خطرناک علاقوں کو بویوں سے نشان زد کرنے اور ایک ایسی کشتی خریدنے کی تجویز دی جو نیزہ نما ہتھیار سے لیس ہو اور ساحل کے قریب آنے والی شارک کو مار سکے۔ لوئس کی موت ایک دردناک سانحہ تھی، مگر اس 12.5 میل لمبی ساحلی پٹی پر حملے جاری رہے۔ حال ہی میں 2021 میں 51 سالہ مارسیلو روچا سانتوس دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کے بعد سمندر میں پیشاب کرنے گیا۔ پانی کمر سے نیچے تھا کہ اچانک شارک نے حملہ کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور ٹانگ پر بھی کاٹ لیا۔ دوست اسے ساحل تک لے آیا مگر وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ 2023 میں پھر دہشت پھیلی۔ 5 مارچ کو 14 سالہ لڑکی پر حملہ ہوا اور اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اگلے ہی دن 6 مارچ کو ایک اور نوعمر لڑکی کیلین ٹیموتھیو فرا پر حملہ ہوا اور اس کا بایاں بازو کٹ گیا۔ اسے ہیلی کاپٹر سے ہسپتال لے جایا گیا اور وہ بچ گئی۔ حتیٰ کہ جب اسے اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا تب بھی لوگ پانی میں موجود تھے اور لائف گارڈز کو انہیں باہر نکالنا پڑا۔ اسی لیے یہ ساحل دنیا کے سب سے زیادہ شارک والے ٹاپ 10 ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ نسبتاً نئے سوپے پورٹ کی تعمیر اس کی وجہ ہے۔ تعمیر کے دوران 3 دریاؤں کا بہاؤ سمندر میں موڑ دیا گیا جس سے شارک کے قدرتی راستے
راستے بند ہو گئے۔ اب انہیں پہلے جیسے راستے اختیار کرنے کے لیے ساحل کے زیادہ قریب تیرنا پڑتا ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں کے پانی میں جانے کے باعث پیا بیچ پر انسان اور شارک کا آمنا سامنا اب عام سمجھا جاتا ہے، اور خدشہ ہے کہ مزید لوگ اپنے خوفناک آخری انجام سے دوچار ہوں گے۔